بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم ہند سے پہلے پنجاب کے دل لاہور سے پرتاب نام کا ایک اخبار نکلا کرتا تھا، جو کہ پرتاب نام کے ایک ہندو کا تھا۔ وہی اس کا مالک بھی تھا اور چیف ایڈیٹر بھی۔ ایک دن پرتاب نے اپنے اخبار میں یہ سرخی لگا دی کہ تمام مسلمان کافر ہیں۔ پورے لاہور میں تہلکہ مچ گیا اور پرتاب کے دفتر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا جو مرنے مارنے پر تیار تھا۔ نقص امن کے خطرے کے پیش نظر انگریز کمشنر نے پولیس طلب کر لی۔ مجمع کو یقین دلایا گیا کہ انصاف ہوگا اور مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی تمام مکاتب فکر کی مشترکہ کمیٹی کے 50 آدمیوں کی مدعیت میں پرتاب کے خلاف پرچہ کٹوا دیا گیا۔ عدالت میں چالان پیش کیا گیا اور جج نے، جو کہ انگریز تھا، پرتاب کو طلب کرتے ہوئے اس سے سوال کیا، کیا یہ اخبار آپ کا ہے؟ پرتاب نے جواب دیا، جی میرا ہی ہے۔ جج نے پوچھا، اس میں جو یہ خبر چھپی ہے کہ تمام مسلمان کافر ہیں، آپ کے علم اور اجازت سے چھپی ہے؟ پرتاب بولا، جی بالکل، میں ہی اس اخبار کا مالک اور چیف ایڈیٹر ہوں، تو میرے علم اور اجازت کے بغیر کیسے چھپ سکتی ہے؟ جج نے سوال کیا، کیا آپ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں؟ پرتاب بولا، جی جب یہ جرم ہے ہی نہیں تو میں اس کا اعتراف کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو خود مسلمانوں نے ہی بتایا ہے تو میں نے چھاپ دیا۔ وہ مزید بولا، صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ سپیکر کھول کر شروع ہو جاتے ہیں کہ سامنے مسجد والے کافر ہیں، جبکہ وہ ظہر کے بعد عشاء تک ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ فلاں مسجد والے کافر ہیں، اور اتنی قطعی دلیلیں دیتے ہیں کہ میں تو قائل ہو گیا کہ یہ واقعی کافر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ عدالت بھی یقین کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بس اگلی تاریخ پر فلاں محلے کے فلاں مولوی صاحبان کو بلا لیا جائے اور جن 50 آدمیوں کی مدعیت میں پرچہ کاٹا گیا ہے انہیں بھی اگلی پیشی پر بلا لیا جائے تو معاملہ ایک ہی تاریخ میں حل ہو جائے گا۔ جج صاحب نے منظوری دے دی اور اگلی پیشی پر تمام متعلقہ مولوی صاحبان کو، جن کا نام پرتاب نے دیا تھا، باری باری کٹہرے میں طلب کیا گیا۔ پرتاب نے مجمع میں سے تمام افراد کو کہا کہ دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی الگ الگ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد جج نے پرتاب کے وکیل کے کہنے پر اہل حدیث اور دیوبندی مولوی صاحبان سے کہا کہ وہ باہر تشریف لے جائیں، اور بریلوی مولوی صاحب سے قرآن پاک پر حلف لیا گیا۔ جس کے بعد پرتاب کے وکیل نے ان سے پوچھا کہ دیوبندی اور اہل حدیث کے بارے میں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ دونوں توہین رسالت کے مرتکب اور بدترین کافر ہیں۔ پھر انہوں نے دیوبندی اور اہل حدیث بزرگوں کے اقوال کا حوالہ دیا اور چند احادیث اور آیات سے ان کو کافر ثابت کر دیا۔ اس کے بعد دیوبندی اور اہل حدیث مولوی صاحبان سے بھی یکے بعد دیگرے حلف لے کر یہی سوال پوچھا گیا، تو ان دونوں نے بھی شرک کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ایک دوسرے کو مشرک ثابت کر دیا۔ پرتاب کے وکیل نے پھر تینوں مولوی صاحبان کو ایک ساتھ بلوایا اور پوچھا، آپ تینوں کا شیعہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو تینوں نے مشترکہ طور پر کہا، جناب ہم تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ شیعہ ہماری نظر میں پکے کافر ہیں۔ اس کے بعد پرتاب کے وکیل نے کہا، مجسٹریٹ صاحب آپ نے خود سن لیا کہ یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے اور ببانگ دوہل کہتے بھی ہیں۔ اب عدالت میں جو مدعی موجود ہیں یہ بھی اور ان کے وکیل صاحب بھی ان ہی فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا یہ بھی کافروں میں شامل ہیں۔ باقی اگر کوئی مسلمان بچا ہے تو اسے طلب کر لیجئے تاکہ کیس آگے چل سکے۔ اس کے بعد مجسٹریٹ صاحب نے کیس خارج کر دیا اور پرتاب کو باعزت بری کرتے ہوئے اس کا اخبار بھی دوبارہ بحال کر دیا، جبکہ ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے کا یہ دھندا تقسیم پاک و ہند کے 75 سال بعد بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔